ناظرین، ابو ظبی کے سب سے امیر ترین خاندان النہان خاندان کی تاریخ کیا ہے؟ یہ فیملی کون کون سے کاروبار کرتی ہے اور کیسے یہ دنیا کا امیر ترین خاندان بن گیا؟ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ ناظرین، ابو ظبی متحدہ عرب امارات کی 7 ریاستوں میں سے ایک اور ملک کا دارالحکومت بھی ہے۔ النہان خاندان کی تاریخ اس خطے میں بہت پرانی ہے۔ یہ خاندان اس وقت سے حکمران چلا آ رہا ہے کہ جب یہاں تیل ابھی دریافت بھی نہیں ہوا تھا۔ اس وقت یہ خاندان ظاہر ہے اتنا امیر بھی نہیں ہوا کرتا تھا۔ النہان خاندان اور ابو ظبی کی امارات کی کہانی کا آغاز 1960 کی دہائی میں شروع ہوا، جب برطانیہ کا اس خطے سے انخلاء کا آغاز ہوا اور یہاں تیل دریافت ہوا۔ 1960 کی دہائی کے آخر تک برطانیہ نے جزیرہ نما عرب ممالک میں اپنی کالونی سے انخلاء کا آغاز کر دیا تھا۔ جنوری 1968 کو سویز اور خلیج کے مشرق سے برطانوی انخلاء کے اعلان کے بعد ابو ظبی کے اس وقت کے حکمران شیخ زید بن سلطان نے دیگر امارات کے ساتھ قریبی تعلقات قائم کرنا شروع کیے۔ فروری 1968 میں انہوں نے دبئی کے اس وقت کے حکمران شیخ راشد بن سعید المکتوم کے ساتھ مستقبل کی حکمت عملی پر تبادلہ خیال کرنے کے لیے دبئی کا دورہ بھی کیا۔ دونوں لیڈرز نے آپس میں فیڈریشن کے معاہدے پر اتفاق کیا اور دیگر 5 امارات کے ساتھ مل کے 7 امارات پر مشتمل ایک فیڈریشن یا ملک بنانے کے عزم کا اظہار کیا۔ بالآخر ان میں سے 6 امارات یا 6 ریاستیں یعنی ابو ظبی، دبئی، شارجہ، عجمان، القوین اور فجیرہ نے شیخ زید کی قیادت میں متحدہ عرب امارات یعنی UAE کے قیام پر اتفاق کیا اور یوں 2 دسمبر 1971 کو بین الاقوامی سطح پر متحدہ عرب امارات باضابطہ طور پر ایک ملک بن کر سامنے آیا، جبکہ راس الخیمہ جو کہ 7ویں ریاست تھی اس نے 10 فروری 1972 کو UAE میں شمولیت اختیار کی۔ ابو ظبی UAE کی سب سے بڑی امارت یا ریاست ہے جو کہ UAE کے کل رقبے کے 84% علاقے پر مشتمل ہے۔ شیخ زید بن سلطان النہان کو والد الامہ یعنی فادر آف دی نیشن بھی کہا جاتا ہے اور تمام ریاستوں یا امارات کے حکمرانوں نے متفقہ طور پر شیخ زید کو UAE کا صدر منتخب کیا تھا۔ اس وقت تک اس خطے سے تیل بھی دریافت ہو چکا تھا، لہٰذا بڑے پیمانے پر معیشت میں سرمایہ کاری کی گئی اور عوامی پیسے کو بڑھانے کا عمل شروع کیا گیا۔ تیل کی دریافت سے پہلے یہاں کی آبادی تمام تر بنیادی سہولیات سے محروم تھی۔ لوگوں کے پاس سر چھپانے کے لیے صرف خیمے ہوا کرتے تھے۔ یہ پینے کے صاف پانی کے لیے بھی میلوں تک کا سفر کیا کرتے تھے۔ مگر تیل کی دریافت کے بعد شیخ زید بن سلطان النہان نے ریاست میں سڑکیں، ہسپتال اور امارات تعمیر کروانا شروع کر دی۔ انہوں نے خود بھی اپنی دولت کو بڑھایا اور عوام کو بھی پیسہ کمانے کے مواقع فراہم کیے۔ آج ابو ظبی کا شمار دنیا کے امیر ترین شہروں اور دارالحکومتوں میں ہوتا ہے۔ شیخ زید اپنی وفات تک یعنی 2004 تک ابو ظبی کے حکمران رہے۔ 2004 میں ان کے بیٹے شیخ خلیفہ بن زید النہان اپنے والد کی جگہ UAE کے صدر اور ابو ظبی کے حکمران بنے، جبکہ 2022 میں شیخ محمد بن زید النہان UAE کے تیسرے صدر بن گئے، جبکہ النہان خاندان کے دیگر افراد بھی UAE کی حکومت اور نجی شعبوں میں اپنا اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ UAE کے موجودہ صدر شیخ محمد بن زید النہان شیخ زید بن سلطان کی تیسری اور سب سے ممتاز اہلیہ فاطمہ بنت مبارک القطبی کے 6 بیٹوں میں سب سے بڑے ہیں۔ شیخ زید اور ان کے 5 بھائیوں کے گروپ کو بنی فاطمہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ایک بھائی شیخ منصور UAE کے نائب وزیر اعظم اور مرکزی بینک کے چیئرمین بھی ہیں۔ اسی طرح ان کے ایک اور بھائی شیخ حمدان قومی آئل کمپنی کے چیئرمین ہیں۔ ایک اور بھائی شیخ تہنون جو UAE کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر بھی ہیں۔ یہ حکومتی اور نجی دونوں سطحوں پر کام کرتے ہیں۔ یہ ابو ظبی ویلتھ فنڈ اور ملک کے سب سے بڑے بینک فرسٹ ابو ظبی بینک کے سربراہ بھی ہیں۔ یہ تمام لوگ نہ صرف ابو ظبی بلکہ اپنے خاندان کی ترقی میں بھی انتہائی اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ ابو ظبی کے شاہی خاندان کی دولت کا درست تخمینہ لگانا مشکل ہے، کیونکہ اس خاندان اور ریاست کے وسائل کے درمیان فرق کچھ زیادہ واضح نہیں۔ کچھ اثاثے تو واضح طور پر ان کے ذاتی ہیں، لیکن اکثر اثاثے ایسے ہیں جو حکومت کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ تاہم واضح طور پر ان کی ذاتی ملکیت کے اثاثہ جات سعودی شاہی خاندان سمیت دیگر خلیجی قبیلوں اور دنیا کے تمام خاندان سے پھر بھی زیادہ ہی ہیں۔ ناظرین، النہان خاندان جس محل میں رہائش پذیر ہے وہ قصر الوطن کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ $490 ملین کا صدارتی محل پینٹاگون سے تقریباً 3 گنا بڑا ہے۔ یہ عام عوام کے لیے بھی اوپن رہتا ہے۔ یوں یہ مشرق وسطیٰ میں سب سے زیادہ وزٹ کیے جانے والے سیاحتی مقامات میں سے ایک ہے۔ سمندر میں سیر و تفریح اور سفر کرنے کے لیے اس خاندان کے پاس پرتعیش یاٹس کا ایک بڑا فلیٹ موجود ہے، جس میں $600 ملین کی آذان اور بلیو سپر یاٹ بھی شامل ہے۔
یاٹس کے علاوہ ہوائی سفر کے لیے اس خاندان کے فلیٹ میں بے شمار ہوائی جہاز موجود ہیں، جن میں $478 ملین کا بوئنگ 747 اور $176 ملین کا بوئنگ 787 بھی شامل ہے، جس میں پوری فیملی ایک ساتھ سفر کر سکتی ہے۔ اس کے علاوہ کچھ اور پرائیویٹ جیٹس بھی ان کے فلیٹ کا حصہ ہیں۔ اگر ہم گاڑیوں کی بات کریں تو اس شاہی خاندان کے پاس بظاہر کبھی بھی نہ ختم ہونے والا ایک وسیع و عریض گاڑیوں کا ذخیرہ بھی ہے، جو UAE اور مراکش کے 4 عجائب گھروں پر مشتمل ہے۔ اس میں سب سے بڑی اور اہم ترین کلیکشن شیخ حمد بن حمدان ال نہیان کی ہے، جس میں 700 سے زائد گاڑیاں شامل ہیں۔ اس میں دنیا کی سب سے بڑی SUV بھی شامل ہے، جو 24 ٹن وزن رکھتی ہے، جس کو ہم 10 پہیوں والی ایک غیر معمولی جیپ یا ٹرک بول سکتے ہیں۔ اسی طرح شیخ حمدان کے گیراج میں 7 مرسڈیز اور 500 SCL بھی ہیں، جن کو انہوں نے کوسے قزح یعنی رینبو کے مختلف رنگوں میں خصوصی طور پر پینٹ کروا رکھا ہے۔ شیخ حمدان کو اسی کلیکشن کی نسبت سے بعض لوگ رینبو شیخ بھی کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ شیخ منصور کے پاس بھی لگژری کارز کا ایک وسیع ذخیرہ موجود ہے، جس میں 5 بوگاٹی ویرونز، ایک فراری، ایک میکلارن اور ایک لیمبرگینی سمیت متعدد انتہائی مہنگی، شاندار اور پرتعیش منفرد ترین گاڑیاں موجود ہیں۔ ناظرین، یہ تو ال نہیان خاندان کی دولت اور ان کے رہن سہن کی ایک چھوٹی سی جھلک تھی، لیکن یہ خاندان آخر اتنا امیر ہوا کیسے؟ ان کے کاروبار کن کن شعبوں سے جڑے ہوئے ہیں؟ آئیے اب اس بارے میں جانتے ہیں۔ ناظرین، UAE تیل پیدا کرنے والا دنیا کا ایک اہم ترین ملک ہے۔ اس وقت یہ تیل کا 6واں بڑا ایکسپورٹر بھی ہے۔ اس کے علاوہ گیس ایکسپورٹ کرنے والے بڑے ممالک میں بھی اس کا شمار کیا جاتا ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ گیس اور تیل کی پیداوار میں تو دیگر کئی ممالک UAE اور ابو ظبی وغیرہ سے بہت آگے ہیں، اور دوسری بات یہ کہ اب مستقبل میں دنیا تو گرین انرجی اور دیگر متبادل ذرائع جیسا کہ الیکٹرک کارز وغیرہ کی طرف شفٹ ہو رہی ہے۔ تو کیا صرف تیل کے کاروبار سے منسلک دنیا کا ایک امیر ترین خاندان کیا مستقبل میں بھی امیر ہی رہے گا؟ کیا ان کی دولت میں کمی واقع نہیں ہوگی؟ تو اس کا جواب ہے کہ یقیناً ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ ال نہیان خاندان نے تیل سے حاصل ہونے والی کمائی کو دوسرے بزنسز میں انویسٹ کیا ہے، جس کے باعث ان کی دولت میں پچھلے چند سالوں میں بے شمار اضافہ ہوا ہے۔ شیخ تہنون کو ال نہیان خاندان کی بزنس امپائر کا ماسٹر مائنڈ بھی کہا جاتا ہے۔ اس خاندان کی ذاتی ہولڈنگز میں ایک سرمایہ کاری فرم ہے، اور بلوم برگ کی ایک رپورٹ کے مطابق اس کی ویلیو میں گزشتہ 5 سالوں میں تقریباً 28,000% اضافہ ہوا ہے، جبکہ اس کے علاوہ ال نہیان خاندان کی بے شمار بین الاقوامی کمپنیز اور اثاثہ جات میں سرمایہ کاری بھی ہے۔ کھیل، ریئل اسٹیٹ، فائنانس، انٹرٹینمنٹ، سائنس اور ٹیکنالوجی سمیت تقریباً ہر شعبے میں ان کی سرمایہ کاری ہمیں نظر آتی ہے۔ ملبوسات کے برانڈز، فاسٹ فوڈ چین سے لے کر ایلون مسک کی اسپیس ایکس جیسی کمپنیز تک ہر جگہ ان کی انویسٹمنٹ موجود ہے۔ ان میں سب سے زیادہ مشہور مانچسٹر سٹی فٹ بال کلب کے اثاثے ہیں۔ ابو ظبی یونائٹڈ گروپ، جس کے مالک شیخ منصور ہیں، انہوں نے ستمبر 2008 میں تھائی لینڈ کے سابق وزیر اعظم سے $255 ملین کے عوض یہ کلب خریدا تھا، جبکہ اس گروپ کا سٹی فٹ بال گروپ میں 81% اکثریتی شیئر بھی ہے، جو مانچسٹر سٹی، ممبئی سٹی، میلبرن سٹی اور نیو یارک سٹی فٹ بال کلبز کو کنٹرول کرتا ہے۔ ان سب کے علاوہ شمالی پیرس اور لندن کے برکلے اسکوائر میں کوئی درجن بھر محلات بھی ال نہیان خاندان کی سرمایہ کاری میں آتے ہیں۔ شیخ خلیفہ کا ریئل اسٹیٹ پورٹ فولیو تقریباً $7 ارب مالیت تک پہنچ چکا ہے، اور یہ پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے۔ لیکن ناظرین، اس خاندان کے عروج کی اصل جڑ رائل گروپ آف کمپنیز کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ یہ متعدد کمپنیز کا ایک وسیع و عریض نیٹ ورک ہے، جو فائنانس، ریئل اسٹیٹ، مینوفیکچرنگ، تعمیرات، انفارمیشن ٹیکنالوجی، تعلیم و تفریح، صحت، میڈیا، روبوٹکس جیسے شعبوں میں کاروبار کرتا ہے۔ اس رائل گروپ کے زیر انتظام کم و بیش 60 کمپنیز کام کر رہی ہیں، اور ان کمپنیز میں 27,000 سے زائد افراد کام کرتے ہیں۔ یہ گروپ پچھلی 2 دہائیوں کے دوران ایک چھوٹے گروپ سے بڑھتا $300 ارب کے اثاثوں تک پہنچ چکا ہے۔ جیسے جیسے ال نہیان خاندان کی دولت بڑھتی جا رہی ہے، ویسے ویسے خطے اور دنیا بھر میں ان کا اثر و رسوخ بھی بڑھتا جا رہا ہے۔ ناظرین، متحدہ عرب امارات نے اپنی خارجہ پالیسی کو بھی کافی مضبوط کیا ہے۔ مثال کے طور پر لیبیا کی 2019 کی خانہ جنگی کے دوران انہوں نے لیبیا کے جنرل خلیفہ حفتر کی حمایت کی۔ اسی طرح 2017 میں UAE قطر کے خلاف پابندیاں عائد کرنے والے ممالک میں بھی شامل تھا۔ ناظرین، آپ کے لیے شاید یہ بات حیرت انگیز ہوگی کہ دبئی کی تعمیر و ترقی میں بھی ابو ظبی کا ایک اہم کردار رہا ہے، اور ابو ظبی کی حکومت کئی بار دبئی انتظامیہ کو مالی مشکلات سے نکالنے کے لیے بیل آؤٹ پیکیجز بھی دے چکی ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی ابو ظبی کے دنیا کے امیر ترین ال نہیان خاندان کی مختصر سی کہانی۔ یہ کہانی آپ کو کیسی لگی کامنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو دوستوں کے ساتھ فیس بک، واٹس ایپ اور دیگر سوشل میڈیا سائٹس پر بھی شیئر کریں۔